قسم کی کئی طرح کی شرابیں پلائی جاتی ہیں، اور پلانے والا بھی وہی، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلانے والا وہ، پینے والا یہ۔ تو وہاں کا پینا حرام نہیں ہے، یہاں کا پینا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہرکیف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شان مصطفیٰ، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر، وسیلہ لے کر، نسبتوں کا سہارا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی اپنے آدم، اول بشر آدم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام و سکون و چین سے نبوت سے سرفراز فرما کر اعلان کیا، اے میرے آدم، اسی مقصد کے لیے تمہیں بنائے گئے۔ مقصد اس وقت نہیں بتایا، مقصد اس وقت بتایا جبکہ اس مقصد میں بھی ہمارے نبی کا نام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، نبی کا نام لے کر، وسیلہ لے کر، نسبت لے کر، اور سارے محبوبوں کا نام لے کر وسیلہ دعا خدا سے کرنا، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، تو قرآن مجید کی، اسی لیے میں کہتا ہوں کسی آیت و نص سے یہ ثابت کر دیں کہ اس طرح دعا نہیں مانگی جاتی، جبکہ خود خدا بھی سکھا رہا ہے، خود خدا کے رسول سکھا رہا ہے، اس طرح سے دعا کرو۔ سمجھ گئے نا؟ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی میں صرف چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس بات کو لاؤں گا، جس آیتوں کو بتا کر کل بھی اس طرح کے 5-6 حوالے میں نے دیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی حوالہ جات کے ساتھ میں نے تو پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں وہ ذکر آ چکا ہے سارے حوالہ جات کو چن دیا ہے، سارے حوالہ جات اس میں رکھے ہیں۔ تو برائے تبرکن اسی سے بطور نشانی میں آپ کو صرف اشارہ کرتا چلوں گا، آپ نوٹ کرتے چلیں، کیونکہ یہ حوالے ایسے ہیں جس کو بتا کر اکثر لوگ گمراہ کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں، اور اکثر لوگ شرک، بدعت، حرام کے فتوے لگا دیتے ہیں، مگر ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اتنے حوالہ جات جب کہ قرآن میں آئے ہیں تو مطلب اس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے پڑھو، پڑھ کر سمجھو، کیونکہ قرآن مجید نے اعلان کیا ہے وَمَن يُضْلِلْ، اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے، اور ایک جگہ فرماتا ہے وَلَا يَعُودُهُ، اور اللہ ایسا حافظ کرتا ہے اگر چاہے جسے گمراہ کر دے اور چاہے جسے راہ پر لائے، یہ اسی کے ذمہ ہے، مگر جسے گمراہ کر دیتا ہے اللہ خود اسے ہدایت نہیں دیتا، جسے ہدایت دیتا ہے اسے ساری دنیا بھی اگر مل گئی گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، رحمت ہے، رہنما ہے، صراط مستقیم ہے، اور دین کا راستہ ہے، آخرت کا راستہ ہے قرآن مجید، جس کے اندر شفا ہے، رحمت ہے، جس کے اندر علم النکات ہے، سب کچھ قرآن مجید صبح قیامت تک۔ مگر قرآن خود فرماتا ہے کہ کیا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے، بعضوں کو گمراہ اور بعضوں کو ہدایت، مگر قرآن نہیں کرتا، اس کی سمجھ کرتی ہے، اس کی عقل کرتی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے گمراہی ہے، وہ گمراہیوں کی تلاش کرتا ہے، کہ اگر ہدایت والا ہوتا تو ہدایت کی تلاش کرتا، جیسا وہ عقیدہ رکھتا ہے اس عقیدے کو وہی تلاش کرتا ہے۔ قرآن نہیں دیتا، قرآن کو محبت سے لے لو تو محبت دیتا ہے، رحمت سے لے لو تو رحمت دیتا ہے، شفا سے لے لو تو شفا دیتا ہے۔ قرآن شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، رحمت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو ملانے کا بہترین ذریعہ، رہبر و رہنما بھی ہے، مگر وہ اس کے اندر اپنا عقیدہ ڈھونڈتا ہے، اپنا مطلب ڈھونڈتا ہے، اور اپنا خیال ڈھونڈتا ہے، گمراہی کو ڈھونڈتا ہے۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے،
قرآن کیا ہے؟ یاد رکھیں، قرآن کیا ہے؟ ایک زندہ معجزہ ہے. بولیے قرآن کیا ہے؟ اب یہ معجزہ نبیوں کا ہے. کس کا ہے؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ نبیوں کو. نبیوں کے پاس جو ہوتا ہے وہ معجزہ ہے، ولیوں کے پاس جو ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں، اور خدا کے پاس ہے تو وہ قدرت ہے. جو کام خدا کے پاس ہے وہ قدرت کہلاتی ہے، جو کام نبی کے پاس ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور وہی کام اللہ کے محبوب بندے اولیاء صالحہ شہداء صدیقوں میں جو ہوتا ہے وہ کرامت کہلاتی ہے. مگر قرآن معجزہ ہے، وہ معجزہ رسول کا ہے. بات سمجھ میں آیا نا؟ مگر کلام خدا کا ہے نا. کس کا کلام ہے؟ خدا کا ہے. مگر یہ کہنا چاہیے کہ قدرت ہے، کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مگر قرآن معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. یہ اس لیے صرف اس بات کو یاد رکھ لیں، کیونکہ آج کل کے خیالات کے لوگ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات النبی کو نہیں مانتے. حیات النبی کو نہیں مانتے. الحمدللہ ہم دل و جان سے مانتے ہیں. مگر وہی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن زندہ معجزہ ہے. ارے جب قرآن زندہ معجزہ ہے، وہ معجزہ میرے مصطفیٰ کا، جب قرآن زندہ ہے تو نبی بھی زندہ، کیونکہ یہ معجزہ ہے مصطفیٰ کا. اس کو مانتا ہے، نبی کو نہیں. یہ عقل دیکھو. تو بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ ہے شان ہمارے رسول کی. اب ان حوالہ جات کو لے لے جس کو پڑھا کر ہمیں گمراہ کرنے کی، شرک و بدعت حرام کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قرآن مجید سے لے لیں. میں حوالے دے دوں گا، آپ چاہے نوٹ کر لے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سورۃ مدثر آیت نمبر 40 میں فما تنفعہم شفاعت الشافعین، یہ آیت مبارکہ آئی ہے. میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر مطلب اس کا جو لوگ کہتے ہیں صرف اتنی بات کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی شفاعت کام آنے والی نہیں ہے، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں. اسے عربی حوالہ دے دیتے ہیں کہ کیا؟ فما تنفعہم شفاعت الشافعین. یہ سورہ مدثر کی 48 نمبر والی آیت ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو شفاعت نہیں ہے، مگر یہ آیت کفار کے لیے آئی ہے. کافروں کے لیے شفاعت کام نہیں دے گی. جب قرآن کہے کافروں کے لیے، یہ لوگ پڑھائیں مسلمانوں کے لیے، تو میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں کے لیے ہرگز نہیں ہے. اور آئیے دوسرا نمبر، فَهَلْ لَنَا مِنَ الشَّفَاعِ فَيَشْفَعُ لَنَا، یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 50 ہے. اور یہ آیت کا معنی یہ ہے کہ تو کیا ہماری شفاعت کرنے والے کوئی ہیں؟ یہ یوم آخرت میں، کہاں؟ یوم آخرت میں لوگ کہیں گے ہماری شفاعت، کیا کوئی ہماری شفاعت کرنے والے ہیں؟ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. مگر یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ کہنے والے بھی وہی ہیں، مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ مسلمان ہماری شفاعت کرنے والے کوئی ہیں یہ نہیں کہیں گے. جھنڈا دکھتا رہے گا، رسول اعظم کی بارگاہ ہوگی، مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور سارے مسلمان اپنے اپنے اماموں کے ساتھ رسول کے بارگاہ میں چلے جائیں گے. یہ وہ کہیں گے عذاب سہنے والے اور جو سراسر کفر کرنے والے، یہ ان کے لیے وہ ڈھونڈیں گے کہ آج کا دن میری شفاعت کون کرے گا، میری شفاعت کون کرے گا. یہ اس لیے کہ اس محشر کے میدان میں اس کی شفاعت کے لیے شیطان بھی ڈھونڈے گا. یہ بات میں آگے لاؤں گا. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ آیت بھی ان کے لیے آئی ہے. اگر کوئی یہ آیت پڑھائیں تو دھوکہ مت کھانا، یہ ہمارے لیے. اور تیسرا نمبر ہے سورۃ شعراء آیت نمبر 100، فَهَلْ لَنَا مِنَ الشَّافِعِينَ. اس کا معنی ہے کیا ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہیں؟ یہ آیت ان یہودیوں کے لیے آئی ہے، تو یہ آیت بھی ہمارے لیے نہیں ہے. اور اب آئیے، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، یہ سورۃ انعام آیت نمبر 50 ہے. اس کا معنی ہے اللہ سے ہٹ کر کفار کا کوئی مددگار ہے، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے. کس کا؟ کفار کا. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں.
کافر اور ہے، مسلمان اور ہے۔ یہ ساری باتیں ان کے لیے آئی ہیں، مگر افسوس کہ آج کا نادان 5 وقت نماز پڑھنے والا، اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہلانے والا، صوم و صلاۃ کا پابند کہلانے والا، ایسی آیتیں لا کر مسلمانوں کو پڑھاتا ہے تو سراسر ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور آگے آئیے، لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، یہ سورۃ غافر آیت نمبر 18 ہے۔ اس کے اندر بھی معنی یہ ہے کہ کفار کے لیے کوئی ایسا مددگار شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ مگر یہ پڑھاتے کس کو ہیں؟ یہ انصاف ہے؟ یہ دیکھو حقیقت کیسے چھپا رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے آئی تو آیت ہمارے لیے پڑھاتے ہیں۔ اور آگے آئیے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، یہ سورۃ روم آیت نمبر 13 ہے، اور اس کا معنی ہے اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے شریکوں میں سے، تو ان کے شریک چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے ان کے مطلب یعنی آقا ہوں، ان کے استاد ہوں، یا کوئی بھی ہوں، ان کے لوگوں میں سے کوئی ان کی مدد اور ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی ان کے لیے آئی، نہ کہ مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اور آگے آئیے، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، البتہ جو حق کی شہادت دیتے ہیں انہیں شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے۔ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں تو مانا بتوں کی، کس کی؟ بتوں کی۔ بتوں کی عبادت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان یا کافر؟ اب اسے بھی اکثر لوگ آج کے گمراہی فرقے والے، دھوکہ مسلمانوں کو دینے والے کہہ دیتے ہیں، جب ہم کسی درگاہ پہ کسی مزار پہ جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں بت بھی پتھر کا ہے، مزار بھی پتھر کی ہے۔ اس کو اتنا معلوم ہے، یہ نہیں معلوم کہ بت مطلب یعنی کوئی حقیقت میں وہ ایک پتھر ہے، لیکن مزار میں اللہ کا محبوب آرام ہے۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ اگر پتھر پتھر ہوتا، بت کی عبادت کرنے والے وہ ہیں، اگر اس کی نظر میں لے لیں بت پتھر ہے، اگر پتھر کو عبادت کرنے والا، پتھر کو پوجنے والا کافر ہے، اس کی نظر میں پتھر ہے، تو میں تو کہتا ہوں نادان، کعبۃ اللہ میں لگا سنگ اسود پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے، صفا و مروہ صحیح کرتے وہ بھی پتھر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تیری نظر میں پتھر ہے تو مانا سب، اگر پتھر ہے تیری نظر میں تو سب پتھر ہیں، مگر مزار سب مزار برابر نہیں ہیں۔ کوئی مزار نبی کی ہے، ان نبیوں میں رسول اعظم کی ہے، شہداء کی ہے، صالحین کی ہے، صدیقوں کی ہے، ولیوں کی، غوث کی، قطب کی، مومنوں کی، عام مسلمانوں کی۔ اب قبرستان میں کتنے مزار مٹ گئے، کتنے مزار ہیں، کتنے مزارات ہیں؟ کیا ہم سب مزاروں کے پاس جاتے ہیں؟ سب مزاروں کے پاس جا کر ہم مطلب یعنی دعائیں کر رہے ہیں، یا چوم رہے ہیں، یا جا رہے ہیں، یا گرد کر رہے ہیں، منتیں جا رہے؟ ارے ایک مزار پہ جاتے ہیں بھائی، ایک مزار سے کیا ملتا ہے؟ وہاں تو ہزاروں مزار ہیں، جاؤ نا۔ مگر عقیدہ یہ نہیں ہے، عقیدہ یہ نہیں ہے۔ قبرستان میں بھی اللہ کے اولیاء ہیں، ایسا نہیں کہ قبرستان میں نہیں ہیں، کیونکہ قبرستان خود سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ مگر ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہم کو ان سب سے مطلب نہیں ہے، جس کا اعلان اللہ کا محبوب ولی کا ہو چکا ہے، ہم کو اس سے مطلب ہے۔ اور ولی ہم نہیں کہتے، ولی ہماری اوقات کیا ہے کہ وہ ولی ہے کہ غیر ولی؟ ہم کیوں پہچان سکتے ہیں اسے؟ میں تم کو نہیں پہچانتا، تم مجھے نہیں پہچانتے، تو مزاروں میں رہنے والوں کو ہم کیسے ولی کہیں گے؟ یہ ہماری پہچان نہیں ہے، مگر اس مزار میں رہنے والے ولی کا اعلان خود رب کائنات